نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ شام 5 بجے پیش کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ خسارے کا تخمینہ 6,500 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ آئندہ بجٹ میں کئی اشیاء مہنگی ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئندہ بجٹ میں مقامی سطح پر تیار کی گئی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 18% کرنے کی تجویز ہے۔ بیکری مصنوعات، کھاد اور کیڑے مار ادویات پر بھی ٹیکس لگانے کی تجاویز دی گئی ہیں، جبکہ پراپرٹی سیکٹر پر عائد ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ شام 5 بجے آج پیش کیا جائے گا اور وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ خسارے کا تخمینہ 6,500 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئندہ بجٹ میں کئی اشیاء مہنگی ہونے کا بھی امکان ہے اور آئندہ بجٹ میں مقامی سطح پر تیار کی گئی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 18% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بیکری مصنوعات، کھاد اور کیڑے مار ادویات پر بھی ٹیکس لگانے کی تجاویز دی گئی ہیں، جبکہ پراپرٹی سیکٹر پر عائد ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش کی گئی۔ آج قومی اسمبلی میں بجٹ شام 5 بجے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں بجٹ تجاویز کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی اور وفاقی بجٹ کا جو کل حجم ہے 17,500 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ خسارے کا تخمینہ 6,500 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے اور آئندہ بجٹ میں کئی اشیاء مہنگی ہوں گی یہ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکسز لگیں گے۔ بیکری مصنوعات، کھاد اور کیڑے مار ادویات پر بھی ٹیکس لگانے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ پراپرٹی سیکٹر پر عائد ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب کے دیہاتوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل ولیج بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماڈل ولیج پروجیکٹ کی باقاعدہ منظوری دی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کو ماڈل ولیج پروجیکٹ کا ٹاسک تفویض کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت صوبے کے 2,400 ولیجز کو ماڈل ولیج بنائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 800 دیہاتوں کے لیے پنجاب حکومت فنڈز دے گی۔ پنجاب کے 1,600 دیہاتوں کو ماڈل ولیج بنانے کے لیے گرانٹ ورلڈ بینک فراہم کرے گا۔ آئندہ سال کے بجٹ میں ماڈل ولیج پروجیکٹ کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ راود الشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی راود الشاد، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی، اب پنجاب کے دیہات بنیں گے ماڈل ولیج، کیونکہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے 2,400 سے زائد دیہاتوں کو ماڈل ولیج بنایا جائے گا اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ماڈل ولیج پروجیکٹ کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیع کو باقاعدہ ٹاسک بھی تفویض کر دیا گیا ہے، کیونکہ محکمہ بلدیات کے بینر تلے لاہور سمیت صوبہ بھر کے جو دیہات ہیں ان کو ماڈل ولیج بنایا جائے گا۔ ماڈل ولیج جو ہے وہ 800 جو ماڈل ولیج ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب اس کے لیے گرانٹ جاری کرے گی، جو کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں فنڈز باقاعدہ مختص کر دیے جائیں گے، جبکہ 1,600 ایسے دیہات ہیں جن کے لیے گرانٹ ورلڈ بینک فراہم کرے گا۔ تو یوں ماڈل ولیج پروجیکٹ کو اس آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تقریباً 2,400 ماڈل ولیجز بنائے جائیں گے۔ ماڈل ولیجز میں ہوگا کیا؟ اس میں عالمی معیار کے مطابق جو SOPs ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، گلیوں کی تعمیر، سینیٹیشن کا جدید ترین سسٹم، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سٹریٹ لائٹ، صفائی ستھرائی، واٹر سپلائی لائنز اور پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا اور ایک باقاعدہ ماڈل ولیج جو ہے وہ اس حوالے سے تیار ہوگا۔ ہر ماڈل ولیج کو اسی پیٹرن کے تحت تیار کیا جائے گا۔ اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ ابتدائی طور پر گورنمنٹ آف پنجاب 800 دیہاتوں کے لیے فراہم کرے گی، جبکہ 1,600 دیہاتوں کے لیے ورلڈ بینک گرانٹ جاری کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس پروجیکٹ کو 1 سال میں جو مکمل کرنے کا ڈیڈ لائن بھی مقرر کی گئی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال جو ہوگا جو کہ 2026 اور 27 کا مالی سال ہوگا، اس مالی سال میں مزید جو ہے وہ 5,000 تک ایسے دیہات ہوں گے جن کو ماڈل ولیج جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ فی الحال 2,400 ماڈل ولیج جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام تر جو تیاریاں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ فیزیبلٹیز آخری مراحل میں ہیں، جب البتہ
پروجیکٹ کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے. اب یہ گورنمنٹ پنجاب کابینہ بھی اس کی منظوری دے گی, جس کے بعد جو ہے وہ عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. آپ کے بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ماڈل ولیج منصوبے کو مکمل کرنے کا جو ہے وہ عندیہ بھی دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے. بہت شکریہ راؤد ارشاد. آپ کو آگاہ کریں, پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش ہوگا. محکمہ خزانہ نے 13 جون کو بجٹ اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے. محکمہ قانون نے 13 جون کو بجٹ اجلاس کی تصدیق کر دی ہے. صوبائی وزیر خزانہ 13 جون کو صوبائی بجٹ پیش کریں گے. اگلے مالی سال کے بجٹ کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی کیسر کھوکھر. جی, پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 13 جون کو آ رہا ہے اور محکمہ خزانہ نے یہ سمری ارسال کر دیا ہے محکمہ قانون کو, اور سیکرٹری قانون نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ 13 جون کو پنجاب کا جو اسمبلی کا بجٹ سیشن ہوگا, جس میں بجٹ جو ہے نا وہ صوبائی وزیر خزانہ پیش کریں گے. اور پنجاب کا جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے یہ 1200 ارب روپے ہوگا, جس میں سے 160 ارب روپے جو ہے ہیلتھ سیکٹر پر خرچ ہوں گے اور 65 ارب روپے جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر پر خرچ ہوں گے. 400 ارب روپے جو ہے لوکل گورنمنٹ کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے. 200 ارب روپیہ جو ہے وہ جو شہروں کا جو ڈرینیج ہے اس پر خرچ ہوں گے. 50 ارب روپے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پر خرچ ہوں گے, جبکہ جو ٹوٹل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور جو شہروں کا ڈرینیج ہے, ٹرانسپورٹ ہے, یہ حکومت کا خصوصی فوکس ہوگا. اور ٹوٹل بجٹ کا جو حجم ہے وہ 6000 ارب روپے سے زائد کا ہوگا, جبکہ رواں سال کا جو بجٹ تھا وہ 5446 ارب روپے تھا, اور رواں سال کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ 842 ارب روپے تھا. اب اگلے سال کا جو بجٹ ہوگا وہ 1200 ارب روپیہ ہوگا ترقیاتی بجٹ. یہ فگر ہیں, یہ ٹینٹیو فگر ہیں, ابھی فائنل نہیں ہوا. فائنل آج شام کو وزیر اعلیٰ پنجاب اجلاس کریں گے, اور کل شام کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اجلاس طلب کیا ہوا ہے. اس اجلاس کے بعد یہ فگر جو ہے فائنل ہوں گے. جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر, بہت شکریہ. نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. شہر لاہور کی بزنس کمیونٹی نے مثبت امیدیں وابستہ کر لی ہیں. صنعت اور تجارت کی بحالی کے لیے حکومت بزنس کمیونٹی کی تجاویز پر عمل کرے گی. صنعتوں کے خام مال پر ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کم کی جائیں. بزنس کمیونٹی کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے, کیا امیدیں وابستہ ہیں, شہزاد خان ابدالی بتائیں گے. جی شہزاد. وفاقی حکومت آج بجٹ پیش کرے گی, جس میں اخراجات اور آمدنی کا تخمینہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا. بزنس کمیونٹی نے بھی اپنی بجٹ تجاویز وفاقی حکومت کو 2-3 ماہ قبل بھجوا دی تھیں, اور وفاقی حکومت کے اس بجٹ سے بزنس کمیونٹی کی کیا توقعات ہیں یہ جانتے ہیں لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر خالد عثمان صاحب سے. خالد صاحب, کیا توقعات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کل اکنامک سروے آف پاکستان آیا ہے, تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے دیکھنے کی ان کو ضرورت ہے. پاکستان نے اپنی جو گروتھ ہے 2.67% ڈکلیئر کی ہے. حالانکہ بہت سارے اکانومسٹ ایسے ہیں جو اس کے اوپر جو اس کو درست نہیں مان رہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروتھ لیس دین 2% ہے, لیکن میں یہ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں 2.67% گروتھ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کا سائز امپروو نہیں کر پا رہے. ٹیکسز لینے کے لیے ہمیں ابھی بھی لوگوں کے گلے کو دبانا پڑے گا, اور یہ ایک ٹریپ لگ رہا ہے مجھے کہ دیکھیے اگر ہر سال ہم اکانومی اپنی نہیں بڑی کر پاتے اور اس کے باوجود ہمیں ٹیکسز زیادہ اکٹھے کرنے ہیں پچھلے سال سے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ اکانومی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا شہزاد صاحب کہ ہم ایک مرتبہ پھر ٹریڈر سے ٹیکس لینے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. ہم نے ملازمین سے تو تقریباً 600 ارب روپیہ, جو شاید 650 ارب روپیہ ہو جائے, جو کہ ہمارا ٹارگٹ اس سے بھی کم کا تھا, 100-150 ارب روپیہ فالتو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. لیکن ہم ٹریڈرز کو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہے وہ ان کے پاس کیا تجاویز ہے, ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے کہ وہ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں. اسی طرح مجھے بہت ہی سیریس کنسرنز ہیں کہ جو انڈسٹریل گروتھ جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے, مجھے گراؤنڈ کے اوپر اس کی کوئی جو ہے نا ریفلیکشن ہمیں نظر نہیں. جب لارج سکیل مینوفیکچرنگ -1.5% ہے تو اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو کہ بیسیکلی لارج سکیل جو ہے ہماری انڈسٹری کو فیڈ کرتی ہے اس کی وجہ سے چلتی ہے, اور اس کی گروتھ ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے. جو میجر گروتھ ہوتی ہے وہ تو ہم لیتے ہیں صرف اور صرف لارج سکیل میں. تو مجھے وہاں پر بھی سیریس کنسرنز ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سلو ڈاؤن ہو گیا, بہت خطرناک حد تک سلو ڈاؤن ہو گیا. اس کے اوپر بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اکانومی کا پہیہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دفعہ مئی میں جو ہمارے نہیں اکٹھے ہو سکے, جو اہداف نہیں FBR کے پورے ہو سکے, وہ بھی اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. اور ایکسپورٹ میں بھی تھوڑی سی کمی ہے, اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ آج جب وہ
इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे, प्रोडक्शन की तरफ इंसेंटिवाइज करेंगे इंडस्ट्री को, ताकि इकोनॉमी का पहिया चल सके। बिल्कुल जी, आपने लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान की गुफ्तगू सुनी। वो ये कहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी का साइज जो है वो नहीं बढ़ा कर पा रहे, हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद थे, अपडेट कर रहे थे। बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। शहर का मौसम शदीद गर्म है, लू चल रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री 44 तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ है। आज कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है, उनसे जान लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात की जाए तो लू के थपेड़े हैं और लाहौर शहर में गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि आज कहर ढाती गर्मी जो है वो लाहौरियों को काफ़ी निढाल कर रही है। और अगर हम रूटीन की बात करें तो तमाम मामलात ज़िंदगी जो है वो वापस रूटीन की जानिब है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में बारिशों से मुताल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। शहर का मौसम जो है वो शदीद गर्म, या यूँ कहे कि इसके गर्म से भी ज़्यादा जो है वो लाहौर को यूँ महसूस करवा रहा है, बासियों को जैसे जिल्द झुलस रही है। हर चीज़ जो है वो शदीद जो है वो आपको ऐसा एहसास दिलाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। पानी जो है वो यूं महसूस हो रहा है कि जैसे आपने गीज़र ऑन किया हुआ है और इस कदर गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया कि रवा हफ्ता इसी तरीके से गर्म तरीन रहने वाला है। दर्जा हरारत जो है वो 46 से 48 के दरमियान रहेगा। इस वक्त भी दर्जा हरारत जो है वो 43 रिकॉर्ड किया गया है और आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासब तकरीबन 53% है। हवा की रफ्तार ना होने के बराबर है। हवा रुकने की वजह से सांस जो है वो लेने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा है। हब्स बढ़ रही है, घुटन बढ़ रही है। लाहौरियों को कहा जा रहा है घरों में महदूद रहे, गैर सफर से इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसी जगह पर बैठे जो हवादार हो, खुली जगह हो, जहाँ पर आपको सांस लेने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। वहीं अगर बात करते हैं मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड किया गया है और शहर में बारिश से मुताल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और रवा हफ्ता भी इसी तरीके से गर्म रहने वाला है। बात करें हम लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 86 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में ताहाल पहले नंबर पर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम। बसों की छतों पर मुसाफिरों को बिठाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी। पंजाब हुकूमत का बसों की छतों पर मुसाफिरों को बिठाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म सामने आया है। इस हवाले से बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, बसों की छतों पर मुसाफिरों को बिठाने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। शहरियों की जो जानें हैं उनको महफूज बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फैसला किया गया और इस हवाले से जो बसों की छतों पर बिठाने वाले जो अफराद हैं, जो बस मालकान हैं, उनके खिलाफ जो है वो शदीद क्रैकडाउन करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सूबा भर के तमाम 9 डिवीजनल कमिश्नर्स और इसके साथ साथ 36 अजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको CM ऑफिस की जानिब से जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। जो अफराद जो है वो इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इसी हवाले से जो CTO ट्रैफिक है उनको सख्ती से अमल दरामद करने की जो है वो हदायत जारी की गई है। लाहौर में अगर हम देखें तो ज़राए के मुताबिक रायविंड, ठोकर न्याज बेग, लारी अड्डा, बाबू साबू, सगियाँ, पुराना रावी पुल, शादरा समेत दीगर इलाकों के अंदर जो है वो टीमें तैनात होंगी जो खुसूसी तौर पर दाखिली और खारजी रस्तों पर इन बसों को जो है वो चेक करेंगी और छतों पर जो बैठने वाले मुसाफिर हैं उनको उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर को जो है वो इस हवाले से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिस पर DC लाहौर ने जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग जो है वो कॉल कर ली है। साथ ही साथ जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं कि इन जो तमाम अफसरान हैं ये 2-2 घंटे जो है वो फील्ड में इन मकामात का दौरा करेंगे ताकि जो ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम। नाहम, दहम और इंटर के सालाना इम्तिहानात के नताइज की तारीख का ये मामला है। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया है। PBCC का इजलास जुमे को दोपहर 2:30 बजे होगा। इजलास में नाहम, दहम और इंटर के इम्तिहानात के नताइज की तारीख का हतमी फैसला किया जाएगा। अभी तक किसी भी क्लास के नताइज की तारीख का हतमी फैसला नहीं किया गया। बोर्ड हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। तो नाहम, दहम और इंटर के सालाना इम्तिहानात के नताइज की तारीख का ये मामला है। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया है। 7,200 PEF पार्टनर स्कूलों की सब्सिडी में इजाफे का ऐलान। स्कूलों की सब्सिडी में 20 से 40% इजाफे का ऐलान किया गया है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का मुआवजा 50 रुपये बढ़ाकर
800 रुपए कर दिया गया है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद। हुकूमत ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 7200 पार्टनर स्कूलों की सब्सिडी में 20 से 40% जो है वो इजाफे का ऐलान किया है, और इस हवाले से प्राइमरी स्कूल के बच्चे जिनकी सब्सिडी जो है वो 750 रुपये थी, वो 50 रुपये बढ़ाकर जो है उसमें 800 रुपये तक जो है वो इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जानब सोइम से पंजम क्लास तक 100 रुपये इजाफे के साथ 900 रुपये जो है माहाना मुआवजा किया जा रहा है। इसी तरह शशम था पंजम जमात तक 900 रुपये से मुआवजा बढ़ाकर 1100 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह नहम व दहम आर्ट्स का जो मुआवजा है वो 1100 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये, जबकि साइंस सब्जेक्ट जिसमें मैट्रिक टेक भी आ जाता है उसका मुआवजा 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह जो 11वीं 12वीं जमात है उनके मुआवज़ों में भी जो है वो 500 रुपये तक इजाफा किया जा रहा है, और मुआवजा जो है वो 1500 से 2000, और जो साइंस मज़ामीन है उनका मुआवजा भी 1800 से 2200 रुपये किया जा रहा है। और ये मुआवजा फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से दिया जाएगा, और वो बच्चे जो कि एनरोल्ड नहीं होंगे और उनका जाली एनरोलमेंट करके मुआवजा लिया जाएगा, उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि नई ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।